حساب سے 5 کلو گندم آپ جو ہے وہ مجھے اگلے مہینے دینا یا اگلے دن دینا، یا وہ دے دیتا ہے اور سودا کر دیتا ہے آپ بعد میں دینا، یا یہ میں نے بیچ دی ہے لیکن ابھی میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، پیسے مجھے دے دو، اس کے بعد وہ کیا نام ہے دے رہا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے گندم آپ لے لو اور کیا نام ہے اس کے بدلے میں جو آپ سے گندم لوں گا نا وہ 2 دن کے بعد لوں گا، تو یہ قبضہ تو اس وقت نہیں کہ ہم کاروبار جو کریں وہ اچھے طریقے سے کریں، شریعت کے اصول کو سمجھ کر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کریں۔ اب ایک کیا نام ہے ایک اور مثال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کیا نام ہے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک دکان تھی، دکان والا جو ہے گندم کو بیچ رہا تھا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز تھی، تو اس کے اندر کیا نام ہے ایسی چیز کہ جو گیلی ہوئی تھی نا اس کو تو اس نے نیچے چھپایا ہوا تھا، اور جو سوکھی ہوئی چیز تھی نا اس کو اوپر گزرنے والے وہ یہ دیکھیں کہ یہ اچھی گندم ہے اور وہ لے کر چلے جائیں، حالانکہ اندر سے وہ گیلی ہے اور باہر سے اوپر اس نے کیا نام ہے سوکھی ہوئی گندم لگا دی ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے اور وہاں پر آ جائیں گے اور سودا کر کے چلے جائیں گے، اندر سے دیکھیں گے وہ تو گیلی نکلے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہاتھ لگایا، پہلے چیک کیا تو اندر سے گیلی نظر آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس نے دکاندار نے یہ کہا دکان والے نے کہ اندر سے تو گیلی ہے لیکن اوپر سے میں نے جو ہے وہ صاف رکھی ہوئی ہے تاکہ میرا سودا چل جائے، تو اس کی مذمت اور اس کی برائی بیان کی کہ اس طرح آپ سودا نہیں کریں، آپ واضح کر دیں یہ گیلی ہے اور یہ سوکھی ہوئی ہے، گیلی کا ریٹ علیحدہ ہونا چاہیے اور سوکھی ہوئی کا ریٹ علیحدہ ہونا چاہیے، پھر اس حساب سے آپ بیچیں تو یہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، پچھلے درس کے اندر ہم نے آپ حضرات کے سامنے ربا یعنی سود کے متعلق سود کی برائی، سود کی مذمت اور سود کی حرمت کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے بیان کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت مبارکہ کے اندر سود کو حرام قرار دیا اس کا تفصیلی تذکرہ، اور ایسے ہی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے سود کی برائی کو بیان کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی واضح ہوئی تھی کہ تجارت یعنی معاملات خرید و فروخت یہ اسلام کے اندر جائز ہے، البتہ اس کے اندر کیا نام ہے سود نہ ہو، اور ایسے ہی دیگر جو خرابیاں اور برائیاں جو ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اور اچھے طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر اس تجارت کو کیا جائے، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایسے اچھے تاجر جو اچھے طریقے سے شریعت کے اندر رہ کر تجارت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو لہٰذا تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، معاملات کرنا، اس کی شریعت کے اندر کوئی کیا نام ہے یعنی کہ رکاوٹ اور منع اور اس کی قباحت یا برائی نہیں ہے، البتہ اس تجارت کو کیا جائے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، اور شریعت کے اصول کو بنیاد بنا کر اس کے بعد اگر کوئی بندہ تجارت کرتا ہے تو وہ تجارت اس کی اعلیٰ، اشرف اور افضل تجارت کہلاتی ہے۔ اب جو ہے وہ شریعت کے چند اصول ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس اصول کے مطابق اگر ہم سودا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس اصول کے تحت اگر ہم سودا کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان اصول اور اس طرح ان معاملات کو دیکھ کر، جانچ کر، پرکھ کر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ تجارت کی جائے تو وہ تجارت فائدہ مند اور کیا نام ہے نفع بخش کہلائے گی۔ تو لہٰذا اس کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آج بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے حوالے سے چند اصول ہیں۔ ایک تو اصول یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ جب سودا کرتے ہیں تو اس سودے کے اندر جب وہ معاملہ ہم کرتے ہیں اس معاملے کے اندر جھوٹ بولے بغیر ہم وہ معاملہ کریں، اور اگر اس معاملے کے اندر کوئی عیب ہے، اس چیز کے اندر، اس مبیع کے اندر جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو سامنے والے بندے کو ہم وہ عیب بتا دیں کہ اس کے اندر فلاں جو ہے وہ عیب ہے، اور اس کے بعد وہ خرید لیتا ہے تو شریعت کے اندر یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔
اور عیب بتائے بغیر آپ اس کو دے دو گے تو یہ دھوکہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہٰذا دھوکے سے بچ کر معاملات کیے جائیں، جھوٹ سے بچ کر معاملات کیے جائیں، اور عیب کو چھپا کر نہیں، عیب کو ظاہر کر کے اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کیے جائیں تو یہ جو ہے درست ہوتے ہیں، اور ایسے ہی سود سے پاک معاملات کیے جائیں تو یہ درست ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر سود پیدا ہو جاتا ہے۔ سود کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ایک اصول اور ضابطہ بتایا گیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، اور گندم کو گندم کے بدلے، اور ایسے ہی کھجور کو کھجور کے بدلے، اور جو کو جو کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے اگر کوئی بندہ بیچتا ہے تو اس کے اندر برابری سرابری ہونا لازم ہے، یدن بھی یدن، ہاتھ در ہاتھ ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ گندم کا سودا کرتا ہے اور 1 کلو گندم دے کر اس کے بعد جو ہے وہ سامنے والے سے 1.5 کلو گندم لیتا ہے، یا 1.5 کلو گندم دے کر 1 کلو لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جس کے اندر کمی زیادتی والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اس کو سود قرار دیا گیا ہے، اور یہ سود کی صورتحال ہے۔ یعنی اس معاملے کے اندر جن کی جنس ایک ہو ان کے اندر برابری سرابری کا ہونا لازم ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچتا ہے، اور ایک بندہ جو سونا دے رہا ہے وہ 2 تولہ سونا ہے، اور جو سامنے سودا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا 2 تولہ سونا آپ مجھے دے دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو 2.5 تولہ سونا دوں گا، تو یہ سود کے اندر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی نمک کی مثال لے لیں آپ، کہ ان 6 چیزوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کا خلاصہ اور تفصیل یہ آتی ہے کہ جن جن چیزوں کی جنس ایک ہو ان کو برابر سرابر بیچنا لازم ہے، یدن بھی یدن ہونا لازم ہے، یعنی ہاتھ در ہاتھ ہونا لازم ہے۔ اگر اس کے اندر قبضہ نہیں دیا جاتا، اب اس کی مثال جیسے میں نمک کی مثال دینے لگا ہوں، کہ اگر کوئی بندہ نمک کو بیچتا ہے نمک کے بدلے میں، اور کہتا ہے کہ یہ اتنی نمک آپ لے لیں اور اس کے بدلے میں آپ اس سے بڑھ کر اتنی نمک آپ مجھے دے دیں، تو یہ کمی زیادتی ہو گئی، جنس ایک ہے تو یہ سود ہے۔ اور ایسے ہی یدن بھی یدن نہ ہو، اس کی مثال یعنی ہاتھ در ہاتھ نہ ہو، قبضہ اس وقت نہ ہو، اس کی مثال جیسے کوئی بندہ جو کی مثال لے لیں یا گندم کی مثال لے لیں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ 5 کلو گندم آپ لے جائیں اور یہ میں نے آپ کو دے دی ہے، اس کے بدلے میں 5 اسی کے حساب سے 5 کلو گندم آپ جو ہے وہ مجھے اگلے مہینے دینا یا اگلے دن دینا، یا وہ دے دیتا ہے اور سودا کر دیتا ہے آپ بعد میں دینا، یا یہ میں نے بیچ دی ہے لیکن ابھی میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، پیسے مجھے دے دو، اس کے بعد وہ دے رہا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے گندم آپ لے لو، اور اس کے بدلے میں جو آپ سے گندم لوں گا نا وہ 2 دن کے بعد لوں گا، تو یہ قبضہ تو اس وقت نہیں ہوا نا، پیسے والا معاملہ تو الگ ہے، اس کے اندر اگر وہ بیچتا ہے اور وہ پیسے کے حساب سے سودے بازی ہوتی ہے تو یہ پیسہ اور یہ گندم یہ الگ الگ چیز ہو گئی، ان کا معاملہ تو الگ ہو جائے گا، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر گندم کے بدلے گندم ہی ہے تو اس صورت کے اندر اسی وقت دینی چاہیے کہ بھائی یہ والی جو گندم ہے جو میرے پاس موجود ہے یہ آپ رکھ لو اور یہ والی میں رکھ رہا ہوں، اور دونوں کے اندر برابری سرابری کا ہونا لازم ہے، اور اسی وقت سودا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ والی میری آپ رکھ لیں اور وہ کل آپ مجھے دے دینا یا بعد میں لے لوں گا، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہے معاملہ یعنی اسی وقت قبضہ نہیں ہے تو یہ سود کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی یہ تو 6 چیزیں جو مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں، ان کے اندر برابر سرابر ان کو بیچنا لینا دینا یہ جو ہے وہ لازم ہے۔ اور ایسے ہی یدن بھی یدن ہونا لازم ہے، یعنی ہاتھ در ہاتھ اسی وقت قبضہ ہو۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سونے کی مثال سونے کا کاروبار کرتا ہے یا چاندی کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کے اندر کسی ایک کو جو ہے وہ چاندی دے کر کہتا ہے کہ آپ جو مجھے چاندی دو گے وہ بعد میں دے دینا، یا میں آپ سے بعد میں لوں گا اور ابھی یہ لے جاؤ، تو یہ یعنی کہ اس کا دینا اسی چاندی کے بدلے میں ہے یا اس کا دینا اس چاندی کے بدلے میں ہے، تو اسی وقت سودا ہونا چاہیے، اس کے اندر ادھار بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملہ نقد ہونا چاہیے اور فی الفور ہونا چاہیے، اور اسی وقت اسی ایک مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر فرق آ جاتا ہے تو یہ سودا ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کے اندر بھی سود ہو جائے گا۔
اب اس کے حوالے سے اور بھی مثالیں آتی ہیں کہ ہم کاروبار جو کریں وہ اچھے طریقے سے کریں، شریعت کے اصول کو سمجھ کر، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کریں۔ اب ایک کیا نام ہے ایک اور مثال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کیا نام ہے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک دکان تھی، دکان والا جو ہے گندم کو بیچ رہا تھا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز تھی، تو اس کے اندر کیا نام ہے ایسی چیز کہ جو گیلی ہوئی تھی نا اس کو تو اس نے نیچے چھپایا ہوا تھا، اور جو سوکھی ہوئی چیز تھی نا اس کو اوپر رکھا ہوا تھا، یعنی گزرنے والے وہ یہ دیکھیں کہ یہ اچھی گندم ہے اور وہ لے کر چلے جائیں، حالانکہ اندر سے وہ گیلی ہے اور باہر سے اوپر اس نے کیا نام ہے سوکھی ہوئی گندم لگا دی ہے۔ تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ صحیح ہے اور وہاں پر آ جائیں گے اور سودا کر کے چلے جائیں گے، اندر سے دیکھیں گے وہ تو گیلی نکلے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہاتھ لگایا، پہلے چیک کیا تو اندر سے گیلی نظر آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس نے دکاندار نے یہ کہا، دکان والے نے، کہ اندر سے تو گیلی ہے لیکن اوپر سے میں نے جو ہے وہ صاف رکھی ہوئی ہے تاکہ میرا سودا چل جائے۔ تو اس کی مذمت اور اس کی برائی بیان کی کہ اس طرح آپ سودا نہیں کریں، آپ واضح کر دیں یہ گیلی ہے اور یہ سوکھی ہوئی ہے، گیلی کا ریٹ علیحدہ ہونا چاہیے اور سوکھی ہوئی کا ریٹ علیحدہ ہونا چاہیے، پھر اس حساب سے آپ بیچیں تو یہ آپ کا سودا درست ہوگا۔ اگر آپ ان دونوں کو مکس کر کے اور اچھے ریٹ کے اندر اچھی گندم کے حساب سے آپ بیچ رہے ہو تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، گویا یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اس کو منع کیا گیا۔ اور سود کے حوالے سے مثال ایک کہ اگر کوئی، جیسے ابھی میں نے مثال دی گندم ہے، ایک گندم ایسی ہے جو اعلیٰ گندم ہے اور ایک گندم ایسی ہے جو ادنا ہے، لیکن ہے تو گندم، اب یہ اعلیٰ والا کہے کہ بھائی میں آپ کو زیادہ دے رہا ہوں اور آپ کی ادنا ہے کم ہے، آپ جو ہے وہ کیا نام ہے جتنی میں نے دی ہے نا اس سے بھی آپ زیادہ دو، کیونکہ میری آپ سے اعلیٰ ہے اور آپ کی ادنا ہے کم ہے، میری اچھی کوالٹی والی ہے اور یہ کم حیثیت والی ہے، تو کم حیثیت والی زیادہ مجھے دی جائے اور میری اچھی والی ہے اس لیے میں جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کو کم دوں گا اور اس سے آپ سے اس کے بدلے میں زیادہ گندم لوں گا۔ تو اس صورت کے اندر بھی کیا نام ہے یہ جنس تو ایک ہے، اس کے اندر کمی زیادتی ہو گئی، اگر اس کے اندر کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ کیا نام ہے سود کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی سود کے حوالے سے ایک اور مثال کہ انسان سود سے بچے اور سود والے کاروبار سے بچے اور بچتا رہے، اور کیا نام ہے اس کی مثالیں ہیں کہ سودی کاروبار جو آج کل چلتا رہتا ہے، اس کی ایک مثال جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک مثال رائج ہے، وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ معاملات کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ قبضہ نہیں ہوتا ان معاملات کا، بغیر قبضہ کیے ہوئے ایک بندہ دوسرے کو بیچ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو بیچ رہا ہے، یعنی کسی ایک کی ملکیت میں ابھی تک وہ چیز آئی نہیں ہے اور ملکیت میں آئے بغیر وہ چیز کیا نام ہے دوسرے کی ملکیت میں دوسرے کے ساتھ سودا ہو رہا ہے، اور جو سودا کرنے والا ہے اس کے پاس وہ چیز اب تک موجود نہیں ہے، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں یہ بے ہے قبل القبض، قبضے کرنے سے پہلے، فهو لا يجوز، ایسی بے ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر میں جو ہے کیا نام ہے یہ سودا کروں کہ آج کل جیسے کچھ زمیندار طبقہ یہ اس طرح کی بے کرتے ہیں، کھاد جو کیا نام ہے سندھی میں بھاڑ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مثال لے لیں آپ، اس کی مثال اس طرح ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی زمیندار کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، کھاد کی، اور دوسرا اس کا کاروبار کرتا ہے، اور وہ کاروبار اس طرح کرتا ہے کہ کیا نام ہے اس کے پاس وہ کھاد موجود ہوتی نہیں ہے اور وہ پرچی لکھ کر دے دیتا ہے، اور وہی بندہ جس کو یہ بیچ رہا ہے وہ جا کر دکان والے سے شہر سے خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد اس پرچی کی بنیاد پہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، اور اس نے جس نے بیچی ہے اس کی ملکیت میں وہ اب تک وہ چیز نہیں آئی، اور پرچی پر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے یا فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے معاملہ حل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ابھی تک اس نے قبضہ نہیں کیا، قبضہ اسی دکان والے کا ہے، اور بیچ میں یہ سودا بھی نہیں کر رہا بلکہ پرچی پر کام چلا رہا ہے، اور جس کو اس نے وہ چیز بیچی ہے وہ جاتا ہے دکان پر اور وہاں سے وہ چیز جو ہے وہ لے کر آ جاتا ہے، اور اس نے جو یہ سودا کیا ہے نا یہ کب سودا کیا ہے؟ جب جو ہے کیا نام ہے اس کے پاس وہ چیز موجود ہی نہیں تھی، تو گویا یہ بے کرنا ہے اس وقت جب اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی، تو اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے کیا نام ہے اس چیز کو کیا کرے،
لے کر آئے، اپنے قبضے میں رکھے، اپنی اوتاق کے اندر رکھے، اپنی دکان کے اندر رکھے، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ کسی کو بیچے۔ اور اس کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ وہاں پر یہ شرط نہ ہو، جیسا کہ آج کل ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو کاروبار چلتا ہے اس کے اندر یہ شرائط ہوتی ہیں سود کے اعتبار سے کہ وہ اس کو کھاد تو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک بوری ویسے نقد 6,000 کی اور آپ 1 سال کی ادھار پر لیں گے تو ہم 20,000 میں آپ کو دیں گے یا 25,000 میں آپ کو دیں گے یا مثال کے طور پر 10,000 میں آپ کو دیں گے، مثال ہے ایک۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے سال میں نہیں دی، 1.5 سال میں آپ نے یہ چیز کیا نام ہے اس کے پیسے اگر آپ نے مجھے واپس کیے تو میں 10,000 کی جگہ پر آپ سے 15,000 لوں گا، تو یہ جو ہے وہ سود ہے۔ اور یعنی کہ اس طرح اس سود کو منع کیا گیا کہ یہ سود کے اندر اس طرح معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، سود سے بھی بچنا ہے اور معاملے کو بھی جائز قرار دینا ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب ہم کسی کو چیز بیچتے ہیں تو اس کے اندر یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے سال سے 1 دن یا 1 مہینہ دیر کر دی تو ہم آپ سے 1 روپیہ یا 10 روپے اضافی لیں گے، یہ شرط نہ ہو۔ اگر یہ شرط ہے تو وہ سود ہے۔ اور ایسے ہی دوسری مثال یہ ہے کہ کیا نام ہے جب ہم نے کیا نام ہے سودا کرنا ہی ہے تو وہ چیز پہلے ہم لے کر آئیں اس دکان سے اور اپنے قبضے میں رکھیں، اپنے اوتاق میں رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کو آگے بیچیں۔ پھر ادھار پر دینا جائز ہے لیکن نفع لینا بھی جائز تو ہے لیکن حد سے زیادہ نہیں، جیسا کہ آج کل کا رواج بن چکا ہے۔ اس کو سود تو نہیں کہیں گے لیکن البتہ کیا نام ہے ظلم کے دائرے میں تو داخل ہو ہی جائے گا۔ شریعت کے اندر زیادہ نفع لینے کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، شریعت نے اس چیز کی مقدار کو متعین نہیں کیا کہ آپ اتنا نفع لیں یا اتنا نفع نہ لیں۔ البتہ مثال کے طور پر ایک 10,000 کی چیز ہے اور اس 10,000 کی چیز میں عمومی طور پر مارکیٹ کے اندر 1 سال کا نفع جو لیا جاتا ہے وہ 2 سے 3,000 لیا جاتا ہے، تو اب وہ 10,000 کی بوری اگر وہ سال کے ادھار پر کسی کو دیتا ہے تو 12,000 13,000 یا 15,000 میں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ رواج چل رہا ہے۔ اور اگر کیا نام ہے وہ 15,000 کی جگہ پر سال کی ادھار پر کیا نام ہے 30,000 میں دیتا ہے، یعنی اس سے ڈبل کر کے دیتا ہے، تو اس کو جائز تو قرار دیا ہے، یہ سود تو نہیں کہلائے گا۔ البتہ یہ ظلم ہے کہ سامنے والے کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کا فائدہ اس نے اٹھایا اور اس کے ساتھ ظلم کیا، تو یہ ظلم کرنا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ سودا تو جائز ہے، سود نہیں ہے اس کے اندر، لیکن البتہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت کے اندر ہوگا۔ تو ہم جو ہے کسی کے ساتھ کسی کی کیا نام ہے ضرورت کا جو ہے وہ فائدہ حاصل نہ کریں، فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ہم اس کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن جائیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے یعنی کہ عام طور پر جو نفع لیا جاتا ہے وہی لیں، اس سے زیادہ بڑھ کر نفع اس سے نہ لیں۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح ڈبل سے ٹپل لیتا رہتا ہے تو کیا نام ہے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی پریشانی اس بندے کے اوپر آ جائے گی تو خدا کی طرف سے پھر اس بندے پر کبھی مدد نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ معاملات تو درست ہیں اس صورت کے اندر، لیکن حد سے زیادہ نفع لینا یہ جو ہے وہ ظلم کے دائرے میں آ جاتا ہے اور ظلم جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بھی جو ہے وہ کیا نام ہے حتی الامکان اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہم نفع لیں، زیادہ نہ لیں۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ دوسری بات کہ کیا نام ہے کسی کو ہم ادھار دیتے ہیں تو ادھار دے سکتے ہیں، ادھار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو قرآن کریم کے اندر قرض حسنہ قرار دیا گیا، مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر یہ شرط نہ ہو کہ اگر مثال 1 سال کی شرط پر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 1 سال میں آپ یہ پیسے مجھے واپس کریں گے، اور اس کے اندر یہ شرط نہ ہو کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے 1 سال کے اندر وہ واپس نہیں کیے اور 1.5 سال لگا دیا آپ نے تو میں آپ سے جو ہے 10,000 کی جگہ پر 1,000 یا 2,000 اضافی لوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر سود آ جائے گا۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنا قرضہ لیا ہے بھلے 6 مہینے کے لیے دیا ہو، 1 سال کے لیے دیا اور وہ سامنے والا 10 سال کے بعد لوٹا رہا ہے تب بھی وہی 10,000 دیے ہیں تو وہی اس کو لینے پڑیں گے، اور اس سے زیادہ اگر 1 روپیہ بھی لیتا ہے تو یہ سود کے دائرے میں داخل ہو جائے گا اور یہ ناجائز ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ بے قابل القبض کی مثال ایک عام جو ہمارے ہاں رائج ہے، وہ مثال لے کر بات کو ختم کرتے ہیں، پھر مزید مسائل اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ وہ مثال یہ ہے، مثال کے طور پر کیا نام ہے بائک ہے، موٹر سائیکل کا سودا ہوتا ہے،
وہ ایسے مثال کے طور پر یہاں میں موجود ہوں اور ہم کسی اور کی مثال لے لیتے ہیں، زید مثال کے طور پر یا کوئی اور شخص ہے، وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں، مجھے جو ہے وہ بائک لے کر دے دیں، اور کیا نام ہے ادھار کے حساب سے میں آپ سے یہ لے رہا ہوں۔ اب ہمارا سودا اس طرح ہوتا ہے، جو عام رواج چل رہا ہے اس حساب سے یہ سودا درست نہیں ہوتا شرعی اعتبار سے، اس کی میں مثال دے رہا ہوں۔ وہ مثال سودا عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ دو بندے جب آپس میں سودا کر رہے ہوتے ہیں بائک کے اعتبار سے، اور جو ابھی ایک بندہ جیسے میں نے مثال دی ہے زید ہے، وہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھے بائک لے کر دیں، اور بائک کیا نام ہے مجھے بائک دو اس طرح کا لفظ کہتا ہے، اور بائک اب تک میرے پاس موجود نہیں ہے، اور میں اس سے سودا کر لیتا ہوں کہ ہاں بھائی ابھی سیڑھی جو ہے وہ موٹر سائیکل نئی ہونڈا 1,20,000 میں مل رہی ہے، اور میں جو ہے وہ آپ کو 1 سال کی ادھار پر یا 6 مہینے کے ادھار پر وہ بائک آپ کو دیتا ہوں 1,50,000 میں یا 2 لاکھ کے اندر، اور وہ وہیں سودا کر لیتا ہے، وہ مجھے پیسے دے دیتا ہے یا ویسے وہ سودا کر لیتا ہے اس وقت، اور پھر جو ہے وہ میں کہتا ہوں جا فلاں شو روم سے گاڑی اٹھا لیں اور آپ چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر یہ سودا ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر میرے پاس تو وہ بائک موجود نہیں تھی نا، تو میں نے جو سودا کیا وہ کب سودا کیا، یہ بے ہوئی ہے، میں نے جو سودا کیا ہے کس حالت میں کیا، قبل القبضی، میں نے اس بائک پر قبضہ نہیں کیا، قبضہ کیے بغیر میں نے اس بے کو، اس چیز کو، مبی کو، بائک کو آگے بیچ دیا، تو یہ فَهُوَ لَا يَجُوزُ، یہ بے جائز نہیں ہے، یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کیا نام ہے سود کے اندر آ رہا ہے کہ ایک چیز 1,20,000 کی ہے، 1,10,000 کی ہے، اور میں اس کو 1 سال کی ادھار یا 6 مہینے کے ادھار پر وہ چیز کیا نام ہے دے رہا ہوں 2 لاکھ کے اندر یا 1,50,000 کے اندر، تو 30,000 یا 80,000 یا 70,000 جو مجھے نفع مل رہا ہے، یہ ایسا مل رہا ہے گویا میں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے وہ پیسے میرے پاس آ رہے ہیں، یہ سود کے اندر آ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے اندر ایک صورت ہے جائز ہونے کی، وہ صحیح صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بائک دے دو، تو یہ اس طرح کہہ دے کہ بھائی میرے پاس اب تک بائک ہے نہیں، ہاں میں لے کر آؤں گا، پھر اپن بعد میں سودا کر لیں گے، یا اگر کوئی اس طرح کی یعنی کہ اس طرح کا سودا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ پہلے کیا کرے، شو روم سے بائک لے کر آ جائے، اپنے گھر پر بائک کھڑی کر دے یا اپنی دکان پر یا اپنی اوطاق کے اندر وہ بائک کھڑی رکھے، اور کیا نام ہے صرف مثال کے طور پر جو ہے وہ شو روم سے لے کر آیا ہے اور اپنے گھر تک 10 کلومیٹر بنتے ہیں، 3 کلومیٹر بنتے ہیں، 20 کلومیٹر بنتے ہیں، تو وہی چلا ہوا بائک ہو، اس سے زیادہ چلا ہوا نہ ہو، اور اس سے رسید بنا کر آ جائے کہ یہ 1,20,000 میں نے گاڑی لی ہے، یا 70,000 میں لی ہے، یا 80,000 میں لی ہے، اور میں آپ کو 1 سال کے ادھار پر اس کو 1 لاکھ میں یا 1,50,000 میں بیچتا ہوں، اور اگر 1 دن یا 1 مہینہ یا 5 مہینے اضافی ہو جاتے ہیں تو اس پر اضافی رقم کی کوئی قید نہیں ہوتی، شرط نہیں ہوتی، اور یہ لے کر آتا ہے اور اپنی کیا نام ہے ملکیت میں کرتا ہے، اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد کسی سامنے والے سے سودا کرتا ہے اور پھر وہ سودا سے کرتا ہے، تو یہ بے درست ہوگی، ورنہ بے درست نہیں ہوگی، جس کی مثال عربی کتابوں کے اندر جو فقہ کی کتابیں ہیں، یعنی کہ ایسی بے جن پر قبضہ نہیں ہے، ایسی بے کو ناجائز قرار دیا گیا، جائز نہیں ہے، اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کیا نام ہے فضا کے اندر اوپر جو ہے وہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اور یہ کہہ دے یہاں نیچے زمین پر بیٹھا ہوا شخص کہ یہ جو کبوتر اڑ رہا ہے نا میں آپ کو 200 میں بیچتا ہوں، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اب تک یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، یعنی جو یہ ہوا میں فضا میں اڑ رہا ہے اب تک اس کی ملکیت میں ہے نہیں، اب یہ پکڑے گا اس کے بعد بیچے گا، کیا پتہ اس کو یہ جانور یہ پرندہ پکڑ میں اس کے میں آئے یا نہ آئے، تو اس نے تو اس پر قبضہ کیا ہی نہیں، اس سے پہلے یہ بے کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں کہلائے گی۔ اور ایسے ہی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ تالاب کی جو مچھلیاں ہیں وہ میں آپ کو بیچتا ہوں، اس کے اندر بھی مبی جو ہے مجہول ہے، پتہ نہیں کہ کتنی جو ہے وہ مچھلیاں اس کے اندر 10 ہیں یا 20 ہیں یا 30 ہیں، اس کے اندر جھگڑا ہو سکتا ہے، تو اس لیے کیا نام ہے پہلے اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ پہلے آپ مچھلیاں اس تالاب سے نکالو اور اس کے بعد آپ ان مچھلیوں کا سودا کرو، اپنے قبضے میں لانے کے بعد پھر بات واضح ہوگی کہ یہ اتنی مچھلیاں ہیں اور اتنی بڑی ہے اتنی چھوٹی ہیں، اس حساب سے سودا ہوتا ہے تو درست ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اس کی دیگر مثالیں بھی دی گئی ہیں، مثال کے طور پر کیا نام ہے جانور ہے، اب جانور کیا نام ہے اگر ایک گائے ہے اور اس کے پیٹ کے اندر کیا نام ہے ایک بچہ ہے، بچہ آنے والا ہے اور اب تک وہ پیدا نہیں ہوا،
اس کے پیدا ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ سودا کر لیتا ہے اس کے پیٹ میں جو ہے وہ میں آپ کو بیچتا ہوں، پتہ نہیں اس کے پیٹ میں سے وہ نکلے یا نہ نکلے یا وہ مر جائے، تو یہ سودا کیسے ہوگا؟ درست نہیں ہوگا۔ اس طرح کی 2-3 مثالیں دی گئی ہیں، ان کو کہا گیا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو انہی اصولوں پر آپ ہر وہ معاملہ فٹ کر سکتے ہیں کہ جو معاملات، جو مبی، جو چیزیں آپ کی ملکیت میں اب تک نہیں ہیں، آپ کے قبضے میں اب تک نہیں ہیں، اور آپ ان کو آگے فروخت کر رہے ہو بغیر کسی ملکیت کے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر بڑی مثال آپ لے لیں کہ باہر ممالک سے ابھی ہوائی جہاز یہاں پہنچا ہی نہیں ہے، بحری جہاز اب تک یہاں پہنچا ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے، انسان کی ملکیت میں داخل ہونے سے پہلے ان کا سودا چلتا رہتا ہے کہ جو بڑے سودے باز ہوتے ہیں وہ وہاں سے سودا کرتے ہیں، کسی ایک شہری کو، ایک تاجر کو، وہ جو ہے وہ کسی دکان والے سے سودا کرتا ہے، دکان والا کسی ایک عام شہری سے سودا کرتا ہے، اور حقیقی صورتحال یہ ہے کہ وہ اب تک جہاز جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے، انڈیا کے اندر ہے یا انڈونیشیا کے اندر ہے، وہاں سے پاکستان پہنچا ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کے شہروں کے اندر اس کے سودے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ یہاں پہنچ جائے، اس کے بعد ایک تاجر کے پاس آ جائے، پھر وہ کسی شہر کی طرف یا کسی دکان کی طرف منتقل کرتا ہے، ان کا سودا ہو جائے، اس کے بعد وہ دکان والا اس کا سودا کرتا ہے تو درست ہوگا، ورنہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس کی ایک جائز ہونے کی ایک بڑی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اس طرح جائز ہوگا کہ ہر ایک کا وکیل وہاں موجود ہو، کہ کیا نام ہے، باہر ممالک کے اندر اس تاجر کا وکیل وہاں موجود ہے اور وہاں وہ قبضہ کر لیتا ہے اور وہیں اس کی پیمنٹ ادا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہوائی جہاز یہاں پہنچتا ہے تو وہ اس تاجر کی ملکیت میں ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے قبضہ کرنے کے اعتبار سے بھی کوئی وکیل موجود ہوتا ہے، یعنی کہ کسی دکان والے کا، پھر اس کے اعتبار سے کسی شہری کی طرف بیچنے کے لیے بھی کوئی وکیل ہوتا ہے، تو کیا نام ہے، جس نے اس کو وکیل بنایا ہوتا ہے اس کا قبضہ کرنا، یعنی کہ اس جو ہے وہ موکل کا، وکیل بنانے والے کا خود کا قبضہ شمار ہوگا۔ اس صورت کے اندر تو جائز ہوگا، لیکن اس صورت کے اندر بھی صرف کیا نام ہے جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان کا معاملہ اس طرح درست ہو سکتا ہے کہ ان کے وکلاء کیا نام ہے باہر ممالک میں موجود ہوں اور وہ وہیں سے ان کی پیمنٹ ادا کر دیں، پھر ان کے قبضے میں وہ چیز آ جاتی ہے، جب وہ وہاں سے اطلاع دے دیں کہ بھائی یہ ہوائی جہاز، اس کے اندر اتنی چیزیں آ رہی ہیں اور اتنی چیزیں ہم نے خرید لی ہیں، ان کا سودا آپ آگے کر سکتے ہو، تو درست ہوگا۔ لیکن اس کے اندر بھی احتیاط یہی ہے کہ جب تک اس کی ملکیت میں وہ چیزیں داخل نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس کا آگے سودا نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چیزیں ہلاک ہو جائیں۔ جب وہ چیزیں ہلاک ہو جائیں گی تو پھر ان کے اندر پھر دوبارہ مبی جو چیزیں ہیں وہ مجہول ہوں گی، یعنی پہچانی نہیں جائیں گی، پھر ان کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک یہ بھی شریعت کا اصول ہے کہ جس معاملات کے اندر بائع اور مشتری یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے ان کا آپس میں اگر جھگڑا ممکن ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، مفضی الی المنازع ہے، یعنی جھگڑے کی طرف اگر یہ سودا لے جانے والا ہے تو اس کے لیے کیا نام ہے اس طرح سودا کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چند مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ سودے کے جائز ہونے اور ناجائز ہونے کے حوالے سے دے دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بہرحال جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل اور مزید اس کی مثالیں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ